نے ایک مرتبہ نہیں 40 مرتبہ ویڈیو بھیجی. ہائے ہائے. غلطی ہوئی ہے ہماری بہن سے, ہم مانتے ہیں. ابھی 19 منٹ اور 34 سیکنڈ کی ویڈیو کا چرچا باقی تھا کہ 7 منٹ 11 سیکنڈ کی ویڈیو وائرل ہو گئی. اگر ہم ایسی چیزیں دیکھنا چھوڑ دیں تو کبھی بھی ایسی ویڈیوز وائرل نہیں ہوں گی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی ویڈیوز جب منظر عام پر آتی ہیں تو ہم ایک دوسرے سے ایسی ویڈیوز مانگتے ہیں اور یوں ایسے لوگوں کو وائرل کر دیتے ہیں جن کو اپنے گھر میں بھی کوئی نہیں پوچھتا ہے. حالانکہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ایسی مردانگی کے پیچھے صرف اور صرف کسی حکیم صاحب کی معجون کا کمال ہوتا ہے. اور اس بات سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں کہ ایک مڈل کلاس فیملی کے نزدیک روپے پیسے سے بڑھ کر عزت ہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ پارلری آنٹیاں بھی اس معاملے پر خاموش نظر آ رہی ہیں جو کہ سال میں 2 بار بینر اٹھا کر کہتی ہیں کہ ہم کھانا گرم نہیں کریں گی. وہ یوں عورت کی تذلیل پر کیوں خاموش ہیں؟ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر جو سب سے بڑا اور اہم سوال ہے کہ آخر 2-3 بچوں کی مائیں کیوں کر ہنی ٹریپ کا شکار ہو رہی ہیں؟ کیوں کر اپنے بچے اور پورے خاندان کو ایک لوفر لفنگے کے لیے تباہ کر دیتی ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں انو کی سٹوری میں ملے گا. آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ انو بہت زیادہ خوش تھی اور اس خوشی کی وجہ یہ تھی کہ انو کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی. حالانکہ سچ یہ بھی ہے کہ جس وقت انو کی شادی ہو رہی تھی گھر میں رشتے کی باتیں ہو رہی تھی انو سے کسی نے بھی اس کی مرضی نہیں پوچھی. لیکن پھر بھی انو اپنی ماں باپ کی پسند پر خوش تھی. انو کی شادی ہو گئی اور انو اس میاں کے ساتھ بہت زیادہ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگی جس کے بارے میں وہ کبھی کبھار سوچ کر اداس ہو جایا کرتی تھی کہ نہ جانے کیسا ہوگا وہ ایک اجنبی شخص اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرے گا. دونوں کے بیچ محبت بڑھی اور محبت کی نشانی کے طور پر پہلا بچہ پیدا ہوا. ابھی یہ بچہ اپنی ماں کی گود سے اترا بھی نہیں تھا کہ دوسرا بچہ بھی آ گیا اور پھر انو دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں 3 بچوں کی ماں بن گئی. اب جب 3 بچے اس کی آس پاس کھیلنے لگے تو میاں بیوی کے درمیان محبت میں فرق آنے لگا. شوہر سوچتا کہ بیوی اس کے ساتھ ویسی محبت نہیں کرنے لگی ہے اور بیوی کا بھی یہی اپنے شوہر سے شکوہ تھا. حالانکہ سب سے بڑھ کر سچائی یہ تھی کہ اب ان دونوں کی محبت ان بچوں کی طرف پلٹ گئی تھی. اب وہ اپنے سے زیادہ ان بچوں پر توجہ دیتے تھے. لیکن اسی دوران ان دونوں کے بیچ تعلقات میں کافی زیادہ دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. لیکن یہ ضرور تھا کہ شوہر نے اپنی فیملی کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی تھی. وہ بظاہر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا لیکن اپنی فیملی کو ہر ممکن عیش و آرام دینے کے لیے کوشاں تھا. خیر شوہر اپنے کام دھندے کے سلسلے میں جب باہر نکلتا تو پیچھے انو کوئی سودا سلف لینے کے لیے گلی کی نکڑ پر واقع دکان میں جاتی تو اکثر اوقات اس کو گلی میں ایک لوفر لفنگا قسم کا شخص ملتا جو کہ اس کو تاڑتا تھا. پہلے انو کو یوں اس کا تاڑنا بہت برا لگتا تھا لیکن پھر دونوں کے بیچ آنکھیں ملی اور پھر یہ آنکھیں اس قدر مل گئیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نمبر شیئر کر لیے. دونوں کے بیچ کئی گھنٹے باتیں ہوتی اور یہاں پر انو کو ایسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کو کوئی سمجھنے والا شخص مل گیا ہے. شوہر اپنے کام کاج میں بزی تھا. شوہر کو معلوم تھا کہ اب اس کے گھر 3 بچے آ چکے ہیں. ان کی مستقبل کی اس کو فکر تھی جبکہ یہاں پر انو کو اپنا مستقبل بنانے کی فکر تھی. کبھی کبھار دونوں کے بیچ
इस मामले पर बातचीत भी होती। तो अन्नो आगे से ये धमकी देती तो वो थाना कचहरी में चली जाएगी। और बेचारा वो मर्द एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। थाना कचहरी का नाम सुनते ही डर जाता था कि भाई फैमिली वाले क्या सोचेंगे, और यूं वो खामोश हो जाता था। खैर अन्नो के शौहर का एक दिन काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना हुआ। अन्नो ने उस लोफर लफंगे को इतला कर दी कि आप मेरे घर आ जाना। अब उस लोफर लफंगे की टोटल पोजीशन ये थी कि वो बगैर किसी हकीम के नहीं चल सकता था। उसको मर्दानगी दिखाने का शौक था, और इस सिलसिले में उसने चंद दोस्तों से मशवरा किया। उन्होंने उसको हकीम साहब का पत्ता दिया। हकीम साहब ने उसको माजून या गोलियां वगैरह टकरा दी, और यूं वो गोलियां खाकर रात को अन्नो के घर पहुंच गया। उसके पास अपनी मर्दानगी नहीं थी, ना ही उसने मर्दों की तरह कभी फैमिली का बोझ उठाया था। वो सिर्फ और सिर्फ हकीम की उस गोलियों की ताकत की बुनियाद पर उस वक्त मर्द बना हुआ था। उसने अन्नो को बहला फुसला कर उसकी वीडियो बना ली, और उससे बातों बातों में ये भी कहलवा डाला कि ये मेरा घर है, ये फलां है, ये फलां है।